ہمارے پاس پروٹیسٹرز کا اور پیرنٹس کا ہمارے پاس موقف آ گیا. ہم چاہ رہے تھے کہ پولیس اور میڈیا کا موقف بھی اس کے اوپر آئے. کیا حال ہے سر آپ کا؟ کنفرم کرتے ہیں کہ اس خاتون کی گرفتاری ہو گئی ہے, پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. جی اس خاتون کو پنجاب پولیس گرفتار کر نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. ویسے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات اوپن ہے. وہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ کراچی بیٹھی ہوئی ہے اور کراچی میں بے شمار کالجز ایسے ہیں. یہ لاہور میں پنجاب کی ایک واقعہ ہوا ہے اس نے دیکھا کہ کہیں پہ کسی کا نہیں اپنا فیم, اس کو ظاہر ہے سرچ یعنی کیا گیا صرف فیم کی خاطر اس کے اپنے فالوورز بڑھانے کی خاطر. یہ مگر جس طرح ہم سے اگر اخبارات میں غلطی ہو جاتی تھی تو نسیم بھائی اگلے دن تردید چھپتی تھی سیم پاور کے ساتھ. کم از کم اس خاتون کے پیج سے جہاں سے انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہاں سے ایک تردیدی ویڈیو تو آنی چاہیے تھی. اچھا, اس پہ نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, تردیدی ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ویڈیو آتی ہے اس کے اوپر ساتھ میں کسی نے لکھا ہوتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹڈ, تو یہ بھی مزہ نہیں آتا نا. اس کا بھی کوئی نہیں. اچھا, ایک بندہ پہلے گالیاں نہیں کر رہا پھر بعد میں وہ بیٹھا ہوا ہے جناب یہ گفتگو کر رہا ہے. ابھی جیسے اس کا تو زیادہ مزہ آتا ہے. میں اس کو یہ آپ نے کہاں پہ واقعہ دیکھا ہے کہ روڈ بچوں نے بلاک کر دی. ہم ویڈیو لگائیں گے اس کے ساتھ تاکہ ناظرین بھی دیکھ لیں. ہم ایسی قوم ہے کہ ہم یعنی غم میں بھی سڑک بلاک کرتے ہیں, خوشی میں بھی سڑک بلاک کرتے ہیں, غصے میں بھی سڑک بلاک کرتے ہیں, ڈر کے بھی سڑک یعنی سڑک ضرور بلاک کرنی ہے. اور پنجاب پولیس اگر آن دا ٹوز ہو جس طرح یہ رات کو 14 اگست والوں کو سڑکوں سے کلیئر رکھتے ہیں, اگر یہ ایک دو دفعہ مثال دیکھیں اس کے اوپر بات دیکھیں نا فیک نیوز کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ منسٹر صاحب خود بنے ہیں, ایجوکیشن منسٹر صاحب. ایک آفیشیل وہاں جا کے بغیر کسی چیز کی تصدیق کی وہ نہیں بنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ میں نے کہا اس طرح کے جیسے انہوں نے بات کی, ایک بڑی بات ہے انہوں نے کی اور بات کی, ہوا اس سے تھوڑی ہوا دی گئی. لیکن یہاں پہ ایک مطلب ہی شوڈ بی دا لاسٹ پرسن جو ہوا دے. ہم ان سے ہوا نہیں چاہتے. اردو پوائنٹ کے گروپ مینیجر ہیں ذیشان عزیز صاحب, اور وہ اردو پوائنٹ کی مقدس فاروق ایوان صاحبہ, عمران ریاض خان صاحب, سمی ابراہیم صاحب, شاکر محمود ایوان صاحب, احتشام علی عباس صاحب, جمیل فاروقی سمیت فرا اقرار. اس کے علاوہ دیگر افراد میں طیبہ راجہ, مصباح ایڈوکیٹ. اصل میں دیکھیں یہ پرچہ جو ہے یہ مدعیت پی جی سی کی مدعیت ہے, یہ پنجاب حکومت کی مدعیت نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہے, جو ہمارے پاس میڈیا رپورٹ ہے, اس میں تو یہی ہے پنجاب کالج انتظامیہ کی جانب سے. اس کے اوپر میں اپنی پنجاب پولیس کو داد دوں گا اور مکمل داد آپ پہلے دے چکے ہیں, 2-3 دفعہ دے دیے داد. نہیں آپ میری بات سنیں نا, آپ یہ اس کو مذاق میں لے رہے ہیں, میں سیریس بات کر رہا ہوں. ہو چکی ہے نہیں میں آپ کو سیریس بات. ایک تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے دوبارہ سے ٹائم نکالا ہمارے لیے امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کے لیے. پنجاب کالج کا ایشو ہے جو وہاں پہ ایونٹ ہوا ہے اس کے بارے میں. ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ کی تھی جس میں ایک بچی کا گارڈین جو کہ ایک لائر بھی تھا وہ آیا, تو ہمارے پاس پروٹیسٹرز کا اور پیرنٹس کا ہمارے پاس موقف آ گیا. ہم چاہ رہے تھے کہ پولیس اور میڈیا کا موقف بھی اس کے اوپر آئے. کیا حال ہے سر آپ کا؟ سب خیریت؟ جی بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ علی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں موقع دیا. آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت ہم گپ شپ کر لیں. دیکھیں ایک اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے, بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں. اس ٹاپک کو لے کے کچھ زیادہ بات کر گئے, کوئی کم کر گئے, جس کے اوپر اب گورنمنٹ نے اس کے بعد جو وکٹم اب ہم کہیں گے اس کالج کو, جو موجودہ فرانسک رپورٹس آئیں اور بہت ساری جو CCTV کے فوٹیج سامنے آئی, اور کوئی وکٹم ابھی تک ایکچوئل جو لڑکی جس کے ساتھ مبینہ زیادتی ہوئی وہ سامنے نہیں آئی, اس کا کوئی ریلیٹیو نہیں آیا. ایک خاتون نے دعویٰ کیا تھا, کراچی کی ایک خاتون تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے, کہ انہوں نے کہا میری بیٹی ہے, تو یہ اس کے ساتھ زیادتی, اس نے پوری ایک نقشہ بھی ایک بیان کیا اس خاتون نے. لیکن اسی خاتون کی ایک اور ویڈیو تھی انہی کپڑوں میں جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچی آپ کی بھی ہو سکتی ہے, یہ بچی میری بھی ہو سکتی ہے, یہ ساری ہو سکتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اس موقع سے غلط فائدہ بھی. پہلے ہمیں یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس خاتون کی گرفتاری ہو گئی ہے, پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. جی اس خاتون کو پنجاب پولیس گرفتار کر نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. ویسے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بات اوپن ہے.
وہ اس کو پنجاب پولیس گرفتار کر کے لے آئی ہے، اور غالباً کل یا آج اس کو گرفتار کیا، اور وہ پنجاب پولیس کے حوالے میں پنجاب لاہور آ چکی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی کہ اس کو بہت جلد بیل ہو جائے گی، اس کی نکل جائے گی، کیونکہ ہمارا قانون ایسا ہے جس میں اس کو اسی قانون کے مطابق ہی سزا ہوگی۔ لیکن یہ ایک بری بات ہے، مطلب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ایک پورا نقشہ کھینچا کہ یہ ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، اس کو پتہ چلا، کال آئی، ہاسپٹل سے آئی۔ یہ کتنے خوفناک بات ہے، خوفناک اس طریقے سے کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کراچی بیٹھی ہوئی ہے، اور کراچی میں بے شمار کالجز ایسے ہیں۔ یہ لاہور میں پنجاب کی ایک واقعہ ہوا ہے جس نے اس نے دیکھا کہ کہیں پہ کسی کا نہیں اپنا فیم، اس کو ظاہر ہے سرچ یعنی کیا گیا صرف فیم کی خاطر، فیم کی خاطر، اس کے اپنے فالوورز بڑھانے کی خاطر۔ یہ میرا یہ خیال ہے، ہمارا میرے سمیت اور بھی کئی لوگوں کا یہ خیال ہے، خیر میری دردیاں اس کا خاتون ہونے کی وجہ سے۔ نہیں تو اس میں کوئی سزا نہیں ہوگی؟ سزا تو ہونی چاہیے کہ اس نیٹ پہ اس طرح کا کھلے عام فیبریکیٹڈ جھوٹ خود سے بنا کے لگانا۔ دیکھیں علی میں ایک بات کرتا ہوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں وہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نیا لا، نیا قانون، نئی چیز، جیسے ابھی ترمیم سپریم کورٹ کی ہوئی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو قانون ہمارے پاس موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، وہی بڑی بات ہے۔ بہت ہے، بہت ہے۔ یہ قانون جو ہے نا، یہ ایسے اتنے نہیں ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ اس خاتون کا جتنا جرم تھا اس کو اتنی سزا مل گئی، اس کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا، مطلب ایک گھریلو خاتون ہے، تو یہ کافی انسلٹ ہے۔ لیکن وہ جو کر رہی تھیں وہ بہت خوفناک تھا، اور یہ جب واقعہ ہوا ہی نہیں، اس کو ثابت کیا گیا، مطلب سی ایم لیول پہ بات ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہماری جو پولیس میں اس وقت لاہور میں جو اتفاق ہے کہ ایک اچھے سیزنڈ آفیسرز ہیں، سی سی پی او لاہور بلا صدیق کمیانہ صاحب، اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب۔ فیصل کامران صاحب کا تو یہ صورتحال تھی کہ دن رات ایک ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، یہ تھا خوف، جو گورنمنٹ کو سب سے بڑا خوف تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس کی یہ جو احتجاجات کی جو ایک لہر چل رہی ہے، اور وہ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں پھیل گئی، لاہور میں ہوا، لیا میں ہوا، پتوں کی یہ قصور میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، راول پنڈی میں، کافی سارے شہر، ہو سکتا ہے میں نام نہ لے رہا ہوں، ہر شہر میں ایک احتجاج شروع ہو گیا، مطلب توڑ پھوڑ۔ یہ تو ہم طالب علموں کو نہیں نہ بتا رہے، نہ ہم یہ سکھا رہے ہیں۔ یہ اگر سچ میں واقعہ ہوا بھی ہے تو تب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون اپنا راستہ بناتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور قانون خاموشی سے بیٹھا رہے۔ مجھے بڑے اختلافات ہوتے ہیں پولیس کے ساتھ، مگر جس طرح ہم سے اگر اخبارات میں غلطی ہو جاتی تھی تو نسیم بھائی اگلے دن تردید چھپتی تھی سیم پاور کے ساتھ، سیم ویگر کے ساتھ۔ کم از کم اس خاتون کے پیج سے جہاں سے انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہاں سے ایک تردیدی ویڈیو تو آنی چاہیے تھی۔ اچھا، اس پہ نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تردیدی ویڈیوز آ رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ پیچھے احتجاجات کی چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، اور ججز کے خلاف بات کر رہا ہے، آرمی آفیسرز کے خلاف بات کر رہا ہے، بڑے جوش و خروش سے کر رہا ہے، تو پھر 2 دن کے بعد اس کی پھر ویڈیو آتی ہے، اس کے اوپر ساتھ میں کسی نے لکھا ہوتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹڈ۔ تو یہ بھی مزہ نہیں آتا نا، اس کا بھی کوئی نہیں۔ اچھا، ایک بندہ پہلے گالیاں نہیں کر رہا، پھر بعد میں وہ بیٹھا ہوا ہے جناب یہ گفتگو کر رہا ہے۔ ابھی جیسے اس کا تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں اس کو نہ جرنلزم سمجھتا ہوں، نہ یہ طریقہ سمجھتا ہوں۔ اس کو اور طریقے سے، اچھے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں یہ جو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے تردید لینی ہے۔ جیسے آپ نے بات کی تردید کی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک کمشنر لاہور تھے، ان کے خلاف کوئی خبر چھپ گئی تو اس کی تردید اسی طرح فرنٹ پیج پہ ہمارے گروپ نے بھی چھاپی۔ ذمہ دار لیتا، ہمارے گروپ میں غلطی کوئی نہیں ہوتی جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں، تو آپ کی بات ٹھیک ہے، چھپتی۔ اب ایک جس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بہت سارے لوگ بولے، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں پر مقدمے ہوئے ہیں؟ نامور جرنلسٹوں پہ بھی ہوئے ہیں۔ ہمیں ذرا لسٹ دیں، کون ہے؟ ایک
مناسب نہیں لگتا. نہیں دیں یا othernews.pk پہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی لیکن سینسرشپ پالیسی نہیں ہے. یہ نہیں ہے, یہ بات میں اس کے خلاف ہوں. یہ جو مقدمات جرنلسٹوں پہ ہوئے, صحافیوں پہ, ان کو وارننگ دے دینی چاہیے تھی کوئی اس طرح کا ہو جائے. لیکن بچوں پہ ہوا پرچہ؟ ان بچوں پہ ہوئے ہیں پرچے, جہاں تک میرے میں ابھی وہ بھی میں آپ کو معلوم کر کے ہم بتا دیں گے. اس کو یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ ایک ایپیسوڈ کی گفتگو نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر روشنی ڈالنی ضروری. کیوں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور ایک بڑا خوفناک ڈیزاسٹر ہوتا ہوا بچا ہے. اس کے اوپر میں اپنی پنجاب پولیس کو داد دوں گا, اور مکمل داد آپ پہلے دے چکے ہیں, 2-3 دفعہ دے دیے داد. نہیں, اب میری بات سنیں نا, آپ یہ اس کو مذاق میں لے رہے ہیں, میں سیریس بات کر رہا ہوں. ہو چکی ہے نا, نہیں میں آپ کو سیریس بات میں, اب یہ بات اور ہو رہی ہے نا, آپ ذرا سے اس کے اوپر کرنے کی بجائے میری بات کو سنیں, ذرا سمجھیں اس چیز کو. جو میں نے بات کی پہلے تعریف کر دی 2 پولیس افسران کی, ٹھیک ہے, نام لے کے کی, ٹھیک ہے نا, آپ کو وہ پسند نہیں آیا. نہیں پسند آ گیا, نہیں پسند آیا. ایڈیٹر ہیں آپ, اگر 2 چیز ایک چیز 2 دفعہ لکھیں گے ہم کاٹ کے باہر پھینک دیں گے. آپ کاٹیں, آپ اس کو کاٹیں, آپ کاٹیں, آپ کی مرضی. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس میں دخل اندازی تو نہ کریں, مجھے میں بات کر دیں. میں نے پوچھا سوال, آپ اپنا لقمہ مت دیں. میں سوال یہ پوچھا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. میں وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں, لیکن آپ نے کہا دوبارہ ریکارڈ وہ بھی کرواتے ہیں. لیکن آپ مجھے میرا جملہ کمپلیٹ کرنے دیں. میرے بھائی یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا, اتنا بڑا کہ آپ اس کے جو بعد میں سائڈ آفٹر شاکس کو بھی نہیں سنبھال سکتے تھے. اس میں ہونا یہ تھا, اگر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا جاتا تو ہمارا تعلیمی نظام, ہمارے بچے, ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی. جس طریقے سے ہمارے بچوں نے وائلنس کیا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ینگسٹر ہے, ان کو یہ لگا, آپ جس بچے سے بات کرتے تھے کہ بچہ کہتا تھا, میں نے دیکھا ہے, کوئی بچہ یہ کہتا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. کوئی بچہ اس طریقے سے بیان کرتا تھا. وہ ان بچوں کی ایج کیا ہے آپ کو پتہ کیا عمریں تھیں ان کی؟ 16, 17, انڈر 18. پیارے پیارے بچے, چھوٹے تھے, بوائز اینڈ گرلس. تو وہ تو اس طرح تھے جیسے کہ ایک ہارڈ ڈسک بالکل خالی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ نے جو فیڈ کرنا ہے, جو آپ نے اس میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, وہ اس کے اندر ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس میں کوئی اچھا مواد اس میں محفوظ کر لیں یا بیڈ, تو یہ محفوظ جو یہ مواد جو ہے نا جو وہ مناسب نہیں تھا. اس وجہ سے میرے بھائی میں نے تعریف کی جو آپ کو بری لگی. نہیں, یہ مواد برا نہیں تھا, یہ مواد جو ہے یہ اسکول والوں نے امپارٹ کیا. ویسے ایک بات یہ ہے کہ پنجاب کالج کے بچوں کا جب آخری پیپر ہوتا ہے نا, تو وہ لاہور کی سڑکوں پہ وہ گند مچاتے ہیں, جگہ جگہ گاڑیاں روک کے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں, رنگ پھینک رہے ہوتے ہیں, ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں. یہ پنجاب کالج کے لڑکوں کا ایک بہت ساری ویڈیوز ہیں آن لائن. اور اگر پولیس تھوڑا وہاں پہ تھوڑا ٹائٹن اپ رکھتی نا ان کے, نہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو بچے ایگزام دینے کے بعد خوشی منا رہے ہیں, اگر وہ صرف پنجاب کالج کی بات نہیں کر رہے ہیں, اب بہت سارے کالجز میں بچے اسی طرح ہی کرتے ہیں. اپنے پریمیسز میں اب وقت چینج ہو رہا ہے نا, باہر کرتے ہیں یا اندر کرتے ہیں, شغل کرتے ہیں, شوق کرتے ہیں. یہ تو ہمارے والدین کو توجہ کرنی چاہیے. والدین کو توجہ, دیکھیں بچے کے اوپر ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں. بچہ ایک بچہ ہے, انسٹیٹیوٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ صرف فیس لے رہے ہیں. انہوں نے بچے کو ٹریننگ نہیں دینی, سیویلٹی نہیں سکھانی, بتانا نہیں ہے سڑک پہ کس طرح رہنا ہے. بالکل بتانا انہوں نے, بتایا جاتا ہے. یعنی ہم کیسی قوم ہے, خوشی میں بھی. آپ نے یہ کہاں پہ یہ واقعہ دیکھا, یہ کہاں پہ واقعہ میں نے تو نہیں دیکھا. میں پنجاب کالج کی بات نہیں کر رہا, ویسے جنرل بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے کہاں پہ واقعہ دیکھا ہے کہ روڈ بچوں نے بلاک کر دی. ہم ویڈیو لگائیں گے اس کے ساتھ تاکہ ناظرین بھی دیکھ لیں. ہم ایسی قوم ہے کہ ہم یعنی غم میں بھی سڑک بلاک کرتے ہیں, خوشی میں بھی سڑک بلاک کرتے ہیں, غصے میں بھی سڑک بلاک کرتے ہیں, ڈر کے بھی سڑک بلاک, یعنی سڑک ضرور بلاک کرنی ہے. اور پنجاب پولیس اگر آن دا ٹوز ہو, جس طرح یہ رات کو 14 اگست والوں کو سڑکوں سے کلیئر رکھتے ہیں, اگر یہ 1-2 دفعہ مثال دیکھیں اس کے اوپر بات دیکھیں نا, ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس میں لوگوں نے یہ بات بھی کی, جی دیکھیں جی ہم کینٹ میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ راستے میں ناکا لگا ہوتا ہے, ہمیں روک لیتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے جی کدھر جانا ہے, اور آپ کے پاس اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو جانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس وقت کیوں نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپس کی بات ہے. ابھی آپ یہ ویڈیو آپ چلائیے گا,
وہ میں بھی دیکھوں گا, لیکن میرا اتفاق نہیں ہوا ایسا. ہم اپنے بچے کو دیکھیں, یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ پولیس نے کبھی اس طرح کی چیزوں پہ کوئی ایکشن ہی نہیں اب کیا کریں اس کے اوپر ایکشن؟ آپ مجھے بتا دیں بچے کے اوپر کیا ایکشن کیا جائے. بچہ تو بچہ ہے, ابھی کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ بچہ تو بچہ ہے نا. ابھی کیا ایکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں وائلنس تو جوونائل جیلیں بھی ہیں, کس لیے ہیں ہم کہیں آپ میں نے دیکھا بچہ تو بچہ ہے, تو جوونائل جیل کس لیے بنائی گئی ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون سے ایسے صحافی ہیں جن پہ پرچہ ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ. ہاں اب ہماری بات دائیں سے بائیں چلے گی, پہلے میں نے بیان کر دیا تھا لیکن میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. تو جن کے اوپر یہ مقدمات درج ہوئے تو ان میں یہ ہے کہ اردو پوائنٹ کے گروپ مینیجر ہیں ذیشان عزیز صاحب, اور وہ اردو پوائنٹ کی مقدس فاروق ایوان صاحبہ, عمران ریاض خان صاحب, سمی ابراہیم صاحب, شاکر محمود ایوان صاحب, احتشام علی عباس صاحب, جمیل فاروقی سمیت دیگر صحافی, کئی صحافی اور وکلاء سمیت پنجاب کالج انتظامیہ کی جانب سے صحافیوں سمیت 38 افراد کے خلاف یہ پی جی سی کی طرف سے ہوا ہے, پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں ہوا, جن میں صحافی ایاز میر, نعیم بخاری, سمی ابراہیم, فرا اقرار, اس کے علاوہ دیگر افراد میں طیبہ راجہ, مصباح ایڈوکیٹ, فیصل شہزاد, فرید شہزاد, صدام ترین, احمد ہوبک, کیا نام ہے چلیں جو بھی, عبداللہ ورائچ, میاں عمر ایڈوکیٹ, حسیب احمد سید, خلیق الرحمان چودھری, اخلاص گجر, ملک گل نواز سویا یا سرویا جو بھی نام ہو وغیرہ شامل ہیں. اصل میں دیکھیں یہ پرچہ جو ہے یہ مدعیت پی جی سی کی مدعیت ہے, یہ پنجاب حکومت کی مدعیت نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہے, جو ہمارے پاس میڈیا رپورٹ ہے, اس میں تو یہی ہے پنجاب کالج انتظامیہ کی جانب سے. ظاہر ہے اب جب کوئی چیز نکلی نہیں یہاں پہ, یہ تو ایک بڑا گروپ ہے, مطلب ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی اور میڈیا گروپ کے لحاظ سے بھی بڑا گروپ ہے نا. تو جب ہوتا رہا یہ ڈیفینسو تھے, کوشش کرتے رہے, جب چیزیں ثابت ہو گئیں, مطلب ان کا کوئی قصور نہیں نکلا. سب سے بڑی بات ہے جو یہ فیصلے جو آئے ہیں نا, یہ سی سی ٹی وی کی جو نا فرانزک رپورٹ کے بعد ہے. کہ اس میں فرانزک رپورٹ کیا تھی, یہاں پہ ہم پہلے تھوڑا سا یہ ذکر کرتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. کہ آج جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ فیک نیوز کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ منسٹر صاحب خود بنے ہیں, ایجوکیشن منسٹر صاحب, ایک آفیشیل وہاں جا کے بغیر کسی چیز کی تصدیق کی, وہ نہیں بنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے کہ میں نے کہا اس طرح کے جیسے انہوں نے بات کی, ایک بڑی بات ہے, انہوں نے کی اور بات کی, ہوا اس سے تھوڑی ہوا دی گئی, لیکن یہاں پہ ایک مطلب ہی شوڈ بی دا لاسٹ پرسن جو ہوا دے. ہم ان سے ہوا نہیں چاہتے, مطلب کہ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن دیکھیں وہ بھی ایک, دیکھیں مجھے وہ بڑا معصوم آدمی اور اچھا آدمی لگا, اس لحاظ سے مجھے. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کی بیل ہوئی ہے انہوں نے کورٹ میں کیا آرگیومنٹ دیا ہے؟ کیا دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب منسٹر ایجوکیشن یہ کہہ رہا تھا تو میں نے تو اس کی بات رپورٹ کی ہے, سب کو بیل مل رہی ہے اسی بات کے اوپر. جو گجر صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, جو کہ وکیل ہیں, جنہوں نے یعنی 1 ملین ویوز ہو گئے تھے اس ویڈیو کے اوپر, انہوں نے کورٹ میں جا کے یہ کہا جناب کہ منسٹر صاحب نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا, تو وہ تو میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ منسٹر صاحب کا جو ہوئی نا, وہ ان کو وہ کہتے ہیں مس کمیونیکیشن ہوئی, ان کا یہ کیا تھا, تو وہ بس وہ پبلک میں تھے, یہ کہنا ہے کہ فوٹیج ڈیلیٹ ہو گئی اور پھر لائسنس کینسل. بات سمجھے علی, وہ پولیٹیکل فگر ہے نا, تو پولیٹیکل لوگ اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا, جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. ان کو اب ایک یو ٹرن کی ایک ٹرمنالوجی تھی جو بڑی آئی, انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ منسوخ کی گئی, عمران خان صاحب کے ساتھ. تو جب کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے مشاہدے میں یو ٹرن سارے ہی لے رہے ہیں. ایک سٹانس جو ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد, چند دن کے بعد, کچھ دنوں کے بعد وہ بالکل ہی چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پولیٹیکل جو سیاست دانوں کا یہی طریقہ ہے. تو ویسے معصوم آدمی, اچھا آدمی تھا, جو لگا جو فرا اقرار آپ کے رابطے میں ہے, ان کو کسی دن مینیج کریں شو پہ, ان پہ بھی پرچہ ہوا ہوا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کسی نے اپروچ کیا تھا, انہوں نے اس بندے کی اسکرین شاٹ واٹس ایپ کی وہ بھی انہوں نے اپنے ولاگ میں دی ہے, اور وہ بندہ صاف یعنی پیسے آفر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی آپ تھوڑا سا ہماری نا پی آر رپورٹ بلڈنگ کریں,
تو انہوں نے نیچے سوری لکھ کے انہوں نے آگے اس پہ بھی ولاگ کر دیا نہیں کس طرف سے بندہ انہوں نے پنجاب کالج کی طرف سے. پنجاب کالج سے انہوں نے کہا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے, مارکیٹنگ اسٹریٹجی چلتی ہے. مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا ہے اور پڑھا بھی رہی. یہ ہوتا رہتا ہے, مطلب کہ اگر کسی کی امیج بلڈنگ کے لیے کسی کو کہنا کوئی کرائم یا جرائم نہیں ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے. جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کلیئر ہوں تو وہ آفر کر سکتا ہے. ایک کنٹینٹ کی اس نے پیمنٹ دینی ہے نا, کنٹینٹ کی پیمنٹ کہیں بھی دے سکتا ہے. اب تمام یوٹیوبرس کو کنٹینٹ کی پیمنٹ ملتی ہے, وہ یوٹیوب کی طرف سے ملتی ہے, یوٹیوب کی طرف سے ملتی ہے. ان کے ایڈ چلتے ہیں تو پیمنٹ ملتی ہے, ادھر سے نہیں تو ادھر سے. کان کہیں سے پکڑنا تو کان ہے نا. تو یہ بات انہوں نے اگر کی ہے تو یقیناً کسی نے کہا ہوگا, وہ بھی سکتا کہا ہوگا. ہم اس کے اوپر اس بحث میں نہیں پڑھیں گے, ہمارا ویسے وقت ضائع ہوگا. ہم جو کوئی پروڈکٹیو بات کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر جو ناظرین کو ایک نئی بات پتہ چلے, ان سے ہم ڈسکشن کریں. دیکھیں ایک چیز اور غور طلب ہے, ذرا غور کریں. یہ 13-14 اکتوبر کو یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا. فرائیڈے 18 اکتوبر کے بعد ہر چیز بیٹھ گئی. فرائیڈے کی چھٹی بھی تھی. اس کے بعد دیکھیں کسی نے کوئی اگریسو ویلاگ کیا ہے. دیکھیں میں سے غلطی پہ ہوں. 18 کے بعد نہ کسی نے ویلاگ کیا, نہ کوئی پوڈ کاسٹ آیا جو اگریسو تھا وہ پنجاب کالج کے خلاف, یا کسی اور کوئی ایسا چیز کہ یہ اس طریقے کی نیگیٹو کوئی بات کی نہیں کی. یہ کیوں نہیں کی؟ کلیئر ہو گیا سب کچھ, کلیئر ہو گیا سب کچھ. ٹھیک ہے. ہم تو دیکھیں, ہم تو خاموشی سے دیکھتے رہے اس دوران کہ یہ جب اتنا قدر مچا ہو تو ہم نہیں اس میں جاتے کہ پتہ, کیونکہ دیکھیں جب تک حقائق سامنے نہ آئے, چیزیں سامنے اب آ گئی